کیا آپ کبھی کسی ایسی پریشانی میں پھنسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ کیا دل پر ایک بوجھ ہے جو دن رات دباتا رہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کتنے دروازے کھٹکھٹا لیے، کتنی کوشش کر لی، پھر بھی کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا؟ مشورہ بھی لے لیا، پلاننگ بھی کر لی، لیکن بے چینی جاتی ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی سردار کہا ہے، ایک ایسی دعا جو زندگی کے بند دروازوں کو کھولنے میں مددگار ہے، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا ایک طاقتور طریقہ ہے جو زندگی میں اصلی سکون اور مسائل کا حل لا سکتا ہے۔ یہ ہے سید الاستغفار، استغفار کا سردار۔ سب سے پہلے اس دعا کی بنیاد سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن میں صرف استغفار کا حکم نہیں بلکہ اس کے نتائج بھی بتائے گئے ہیں۔ سورہ نوح میں فرمایا گیا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا، تمہاری اولاد اور دولت میں اضافہ کرے گا۔ یہ صرف روحانی برکتیں نہیں بلکہ دنیاوی برکتیں بھی ہیں، رزق، سکون، آسانیاں، برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہ سے پاک تھے، ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار صرف گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی راہیں کھولنے کے لیے ذریعہ ہے۔ اور جب عام استغفار اتنا طاقتور ہو تو سید الاستغفار اس کا سردار ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا ایک واقعہ اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے سمجھاتا ہے۔ ایک سفر میں وہ ایک شہر پہنچے، مسجد کے دربان نے پہچانا نہیں اور انہیں باہر نکال دیا۔ رات اندھیری تھی، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ قریب ہی ایک نان پائی نے انہیں دیکھا اور اپنی دکان میں رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ امام احمد نے دیکھا کہ یہ سادگی بھرا آدمی پوری رات آدھے گھنٹے وقت ہر سانس کے ساتھ کہہ رہا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صبح امام احمد نے پوچھا، تم ہمیشہ استغفار کرتے رہتے ہو، کیا تم نے اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟ نان بھائی نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے جو بھی دعا مانگی اللہ نے کبھی بھی رد نہیں کی، بس ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی نے کہا، میں سالوں سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد ابن حنبل سے ملاقات کروا دے۔ امام احمد کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور کہا، اللہ نے صرف تیری دعا قبول نہیں کی بلکہ مجھے اپنی خاک سے پکڑ کر تیری دہلیز تک لے آیا۔ یہ ہے استغفار کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا سکھائی اور اس سے سید الاستغفار کہا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اعبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابء لک بنعمتک علی وابء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں۔ جو برائی میں نے کی اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرا احسان مانتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ اس دعا کی خاص بات کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اپنی کمزوری کا اظہار، گناہوں کا اقرار، اللہ کے احسانوں کی تصدیق، معافی کی درخواست، توکل، یقین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس دعا کو صبح یقین کے ساتھ پڑھے اور شام سے پہلے وفات پا جائے وہ جنت میں جائے گا، اور جو شام کو یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح سے پہلے وفات پا جائے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ آپ کیسے شروع کریں؟ صبح شام کا حصہ بنا لیں، فجر کے بعد اور مغرب یا عشاء کے بعد۔ ایک گہری سانس لیں اور پھر اس دعا کو احساس کے ساتھ پڑھیں۔ جب دل میں بوجھ، انگزائٹی، رونا آئے، بس رک کر یہ دعا پڑھ لیں۔ یقین رکھیں، یقین جتنا گہرا ہو دعا کا اثر اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ آج سے شروع کر دیں، 30 دن تک اس کو روزانہ صبح شام پڑھیں اور دیکھیں کس طرح سکون دل میں اترتا ہے، کیسے زندگی کے دروازے کھلتے ہیں۔ کمنٹس میں بتائیں اگر آپ نے استغفار سے کوئی تبدیلی محسوس کی ہو، شاید آپ کی کہانی کسی اور کے لیے امید بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لگاتار استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ آج ہی سے شروع کریں اور دیکھیں اللہ کا رحم کیسے آپ کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔